جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ جس دن ابو لہب کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس سے ہو گئے، کیونکہ یہ دو طلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یکی بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھیں، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھیں اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں باوجود تلاش کے کوئی حتمی رائے، قول یا عبارت تو نہیں مل سکی۔ تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش و وفات اور درمیانی واقعات کا تاریخ و سیر کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخی واقعات و شواہد اور خارجی قرائن کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کی بوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریبی حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور نبوت کے 5 سال دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا 7 سال قبل از اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد از اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ کے بعد ہوئی، اس لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رقیہ کی پیدائش کے 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 2 ہجری کو ہوا، اور اہل تاریخ و سیر کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں اور 3 سال بعد از ہجرت، تو یہ کل ملا کے 22 سال بنتے ہیں، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی گئی؟ ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آئے اس بوڑھے باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اچانک طلاق دے دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ عتیبہ سے کر دی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئیں اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ مکہ کی کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔
उन लोगों ने बेबस मुसलमानों को कैद करके बहुत मारा पीटा, उन्हें भूखा प्यासा रखा, मक्का की तपती रेत पर लिटाकर लोहे की गर्म सलाखों से दागा। उन्हीं बेबस मुसलमानों में हजरत अम्मार बिन यासिर थे कि जिनको मक्का के जालिम लोहे की जरहें पहनाकर धूप में लिटा देते और इस तपती जमीन पर उन्हें इतना ज्यादा मारते कि वो बेहोश हो जाते।